بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ زرمین اظہر۔ پیش ہے اب تک کی ہیڈ لائن۔ آپریشن رد الفساد کو 4 سال مکمل ہو گئے۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی آپریشن رد الفساد سے متعلق پریس بریفنگ۔ حلیم عادل شیخ پی ٹی آئی کے ٹائیگر ہیں اور ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ حلیم عادل شیخ سندھ حکومت کی نااہلی اور کرپشن کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ کی صاحبزادی عائشہ حلیم نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے والد پر جیل میں قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی ڈرائیورز سب سے بہترین ڈرائیورز قرار۔ یو اے ای کی ایک انشورنس کمپنی کے مطابق سال 2020 میں ملک کی سڑکیں زیادہ محفوظ رہیں اور گزشتہ سال پاکستانی ڈرائیورز سب سے کم حادثات میں ملوث پائے گئے۔ بھارتی کسانوں نے 8 مارچ کو پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہریانہ میں کسانوں نے احتجاجاً تیار فصلوں کو تباہ کر دیا۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر کی بھانجی پھر بھارتی کسانوں کے حق میں بول پڑی۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ آپریشن رد الفساد کو 4 سال مکمل ہو گئے۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے آپریشن رد الفساد سے متعلق پریس بریفنگ میں کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج نے آپریشنز کیے۔ 22 فروری 2017 کو آرمی چیف کی قیادت میں آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا گیا۔ آج ہر پاکستانی آپریشن رد الفساد کا حصہ ہے۔ آپریشن کا مقصد ملک میں امن کا قیام تھا۔ آپریشن رد الفساد کا دائرہ پورے ملک پر محیط تھا۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ آپریشن کا مقصد عوام کا ریاست پر اعتماد بحال کرنا تھا۔ آپریشن کا محور عوام تھے اور اس کا دائرہ کار پورے ملک پر محیط تھا۔ آپریشن رد الفساد کے حوالے سے ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آپریشن رد الفساد 2 نقاطی حکمت عملی کے تحت کیا گیا۔ دہشت گردوں نے ملک کے طول و عرض میں پناہ لینے کی کوشش کی۔ آپریشن رد الفساد کا مقصد دہشت گردوں کو غیر مؤثر کرنا تھا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ قبائلی علاقے کو قومی دھارے میں شامل کیا گیا۔ طاقت کا استعمال صرف ریاست کی ثوابدید ہے۔ ملک بھر میں 3 لاکھ سے زائد انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن کیے جا چکے ہیں۔ دہشت گردوں نے پاکستان میں زندگی مفلوج کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ سندھ میں کرپشن کا کلچر بنا ہوا ہے، جس کے خلاف کھڑے ہونے پر حلیم عادل شیخ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حلیم عادل شیخ پی ٹی آئی کے ٹائیگر ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ حلیم عادل شیخ سندھ حکومت کی نااہلی اور کرپشن کی نشاندہی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے حلیم عادل شیخ کا فارم ہاؤس گرایا، جبکہ حلیم عادل شیخ کے کمرے میں سانپ پھینکا گیا۔ سندھ پولیس کی بھرتی سیاسی بنیادوں پر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے اسپتالوں کی حالت، پینے کا پانی، امن و امان تک کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ حلیم عادل شیخ جب سے اپوزیشن لیڈر سندھ بنے ہیں ان کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ حلیم عادل شیخ کے خلاف سندھ حکومت کا رویہ 70 کی دہائی کی طرف لے جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ کی صاحبزادی عائشہ حلیم نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے والد پر جیل میں قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اپنے ویڈیو بیان میں عائشہ حلیم کا کہنا تھا کہ ان کے والد پر جیل میں قتل کرنے کی نیت سے قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ چل بھی نہیں سکتے اور انہیں ویل چیئر کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ ان کا قصور سندھ کے عوام کی آواز بننا ہے۔ عائشہ حلیم نے واضح کیا ہے کہ اگر ان کے والد کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کی ایک انشورنس کمپنی کے مطابق سال 2020 میں ملک کی سڑکیں زیادہ محفوظ رہیں اور گزشتہ سال پاکستانی ڈرائیورز سب سے کم حادثات میں ملوث پائے گئے۔ جاری ڈیٹا کے مطابق دبئی میں گزشتہ 12 مہینوں میں ہونے والے حادثات میں پاکستانی ڈرائیورز سب سے کم یعنی 2.5% حادثات میں ملوث پائے گئے، جبکہ لبنانی، فلپینی، شامی اور اردنی باشندے بالترتیب دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں نمبر پر آئے۔
भारतीय किसानों ने 8 मार्च को पार्लियामेंट का घेराव करने का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में मोदी सरकार के जालिमाना कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। भारतीय पंजाब में लाखों अफराद ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। हरियाणा में किसानों ने एहतजाजन तैयार फसलों को तबाह कर दिया। दूसरी जानिब अमेरिकी नायब सदर की भांजी फिर से भारतीय किसानों के हक में बोल पड़ी। वाज़ेह रहे कि 26 नवंबर 2020 से मुतनाज़ ज़री कवानीन के खिलाफ भारत में धरनों और मुजाहरों का सिलसिला जारी है, जिसमें लाखों किसान ने शरीक हो चुके हैं। मोदी सरकार ने गुज़श्ता साल सितंबर में 3 नए ज़रई कवानीन मंजूर किए थे। उन कवानीन के तहत अनाज की सरकारी मंडियों को निजी ताजरों के लिए खोल दिया गया, जबकि अनाज की एक मुकर्रर कीमत की सरकारी जमानत के निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। इसकी जगह किसानों को अपना अनाज कहीं भी फरोख्त करने की आज़ादी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट खेती का भी निज़ाम शुरू किया गया है, जिसके तहत ताजिर और कंपनियां किसानों से उनकी आइंदा फसल के बारे में पेशगी समझौता कर सकती हैं। इन कवानीन के हवाले से किसानों को खदशा है कि सरकारी मंडियों की निजकारी से ताजिरों और बड़े बड़े सनतकारों की उजारादारी कायम हो जाएगी और मुकर्ररा कीमत की सरकारी जमानत ना होने के सबब उन्हें अपनी पैदावार कम कीमत पर फरोख्त करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को यह भी खदशा है कि बड़े बड़े सनतकार बहुत जल्द उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इन कवानीन से किसानों को खुली मंडी हासिल हो जाएगी, जिससे वो अपनी पैदावार की बेहतर कीमत हासिल कर सकेंगे। खैरपुर नाथन शाह SHO अली अकबर चन्ना की इंडस हाईवे और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके उन्होंने मुसाफिर गाड़ियों में लगे गैस सिलेंडर हटवा दिए। दूसरी जानिब SHO अली अकबर चन्ना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम ड्राइवर्स को हिदायत करता हूं कि वो अपनी गाड़ियों में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल ना करें। ये इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। इंसान दुश्मन गैस सिलेंडर अपनी गाड़ियों में लगाने से ग्रेस करें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये थी तफसीली खबरें। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com। हमारे साथ रहिए।